بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ لداخ تنازع پر چین کے ساتھ بات چیت جاری ہے، بھارتی وزیر دفاع۔ لداخ پر چائنا اور بھارت کی پرانی کہانی۔ مسجد نبوی کھول دی گئی، تاہم نمازوں کی ادائیگی صحن میں ہوگی۔ کورونا جلد ختم ہونے والا نہیں، نیا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا، متحدہ عرب امارات۔ بل گیٹس پر مائکرو چپ لگانے کا الزام آخر کیا اور کیوں ہے؟ بکرات کا قول ہے کہ بیماری کا علاج سب سے پہلے غذا سے کرنا چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ انڈیا کے وزیر دفاع نے زور دیا ہے کہ حکومت انڈیا کسی صورت انڈیا کے وقار پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انڈیا اور چائنا کے درمیان لداخ کے علاقے میں کشیدگی جاری ہے۔ انڈیا کے اس وزیر نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ لداخ کے معاملے پر چین کے ساتھ عسکری اور سفارتی بات چیت جاری ہے۔ انڈیا اور چائنا کے درمیان کشیدگی کو حل کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش پر وزیر نے بتایا کہ انہوں نے جمعے کو امریکہ کے سیکرٹری دفاع سے گفتگو میں یہ واضح کر دیا تھا کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان مسائل کے حل کے لیے سفارتی اور عسکری سطح پر میکانزم موجود ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارتی وزارت خارجہ نے 2 روز قبل اس پیشکش کو غیر واضح طور پر مسترد کر دیا تھا۔ تاہم انڈین وزیر دفاع وہ پہلے وزیر ہیں جنہوں نے اس معاملے پر انڈیا کی پوزیشن پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے انڈیا کے ٹی وی چینل آج تک کو بتایا کہ میں نے گزشتہ روز امریکہ کے سیکرٹری دفاع سے بات کی ہے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہم نے ایسا میکانزم تیار کیا ہے جس کے تحت انڈیا اور چائنا کے درمیان کسی بھی مسئلے کو عسکری اور سفارتی مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کی واضح پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم کافی عرصے سے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، اس وزیر دفاع سے کوئی جا کر پوچھے کہ اگر آپ کی یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھی پالیسی ہے تو پھر بری پالیسی آپ کی کیسی ہوگی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی ہمسایوں کے ساتھ اور اپنی عوام کے ساتھ کون سی اچھی پالیسی چل رہی ہے۔ لداخ میں حالیہ بھارت چین سرحدی کشیدگی کے بعد یورپی میڈیا میں مکمل لڑائی کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا پر چین کے خلاف مہم اور تجارتی تنازع کے باوجود دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی، جبکہ بھارت اور چین کی طرف سے بارڈر پر نفری میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی دعوے کے مطابق چائنا لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے اندر تک آ چکا ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں LAC کے اندر مبینہ بھارتی حدود میں چائنا کے فوجی 60 خیمے لگا چکے ہیں، جبکہ چائنا کی اپنی حدود میں 100 خیمے نصب کیے جا چکے ہیں۔ بھارتی دعوے کے مطابق چائنا بھارتی مشنری کی مدد سے بنکر بھی بنا رہا ہے۔ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے بھارت چین سرحدی تنازع کو 1950 کے اشرے سے دیکھنا پڑے گا۔ امریکی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اگست 1963 میں تیار کیے گئے ورکنگ پیپر میں اس تنازع کو امریکی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اس ورکنگ پیپر کو پہلے ٹاپ سیکرٹ قرار دیا گیا تھا، تاہم اب وہ ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں لداخ میں ہونے والی اس جھڑپ میں 17 فوجی مارے گئے تھے۔ نیو دہلی کے ترجمان نے چین کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا تھا کہ بھارت نے چائنا کے علاقے میں در اندازی کی تھی اور چائنا کے گشت کرنے والے قافلے پر فائرنگ کی تھی۔ یہ واقعہ منصوبے کے تحت پیش نہیں آیا تھا کیونکہ دونوں حکومتیں مذاکرات کی تیاری کر رہی تھیں اور چین نے اس واقعے پر موقف اپنایا تھا کہ وہ اپنے دفاع میں یہ کارروائی کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اس وقت چائنا نے بھارت پر زور دیا تھا کہ چین کی سرحدوں کی خلاف ورزی کے واقعات کو مستقبل میں روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس وقت نہرو نے کہا تھا کہ ان کی حکومت اس موقع پر اب کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ ورکنگ پیپر کے مطابق نہرو نے مذاکرات کے لیے پیش کی شرط رکھی تھی کہ دونوں طرف کی فوجیں LAC پر واپس اپنی روایتی پوزیشنوں پر چلی جائیں۔ اس وقت چینی وزیر اعظم چو ان لائی نے جوابی خط بھارت کو لکھا کہ بھارتی شرائط یا تجاویز ایک تھیوری کی حد تک ہیں، کیونکہ بھارت کا کوئی فوجی وہاں موجود ہی نہیں جہاں سے انخلا کی بھارتی تجویز دی جا رہی ہے۔
چینی وزیر اعظم نے علاقے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علاقہ ایک وسیع علاقے سنکیانگ اور تبت کو ملانے کے لیے اہم ہے۔ چینی وزیر اعظم نے نہرو سے کہا کہ مذاکرات کے بنیادی اصول طے کرنے کے لیے بالمشافہ ملاقات کی جائے۔ نہرو جنوری 1960 تک ملاقات سے گریزاں رہے اور پھر اپنے سفیر اور چند وزراء کے مشورے پر ملاقات کے لیے راضی ہو گئے۔ اس عرصے میں روس کے صدر خروشچیف نے چین بھارت تنازع پر کئی بیانات دیے اور کہا کہ چین کی فوجی کارروائیاں ماسکو اور دہلی کے تعلقات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ روس کے صدر خروشچیف نے اس تنازع کو افسوسناک اور احمقانہ کہانی قرار دیا۔ خروشچیف کے بیانات نے بھارتی سفارتخانوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ سوویت یونین نے اس تنازع میں براہ راست مداخلت کی ہے۔ سوویت یونین کا حقیقت میں چین پر کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، بلکہ چینی حکام خروشچیف کے بیانات پر ناراض تھے۔ بہرحال پارلیمنٹ اور میڈیا کے دباؤ میں نہرو نے ملاقات پر آمادگی ظاہر کی اور 5 فروری 1960 کے خط میں چینی وزیر اعظم چو این لائی کو مذاکرات نہیں بلکہ ملاقات کے لیے نئی دہلی آنے کی دعوت دی۔ چین کے حکام نے اپنی آمادگی کو معتبر بنانے کے لیے نہرو کی طرف سے 2 بار دورے کی دعوت مسترد کرنے کے باوجود وزیر اعظم چو این لائی کے دورہ نئی دہلی پر آمادگی دکھائی۔ چینی وزیر اعظم کی طرف سے اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ 6 روزہ دورہ نئی دہلی کی تجویز پر بھارتی حکام حیران رہ گئے۔ دوستو، مختصر یہ کہ چینی وزیر اعظم کی کسی تجویز کو نہرو نے نہیں مانا اور یوں حالات 1962 کی لڑائی تک جا پہنچے۔ بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور بڑا علاقہ بھی گوا بیٹھا۔ اس پوری تمہید کا مقصد چین اور بھارت میں پائی جانے والی سوچ کو واضح کرنا تھا۔ آج مودی ٹرمپ دوستی اور امریکہ بھارت قربت ایک بار پھر چائنا کے خدشات کو تقویت دے رہے ہیں کہ امریکہ اس کا گھیرا کرنے کو ہے اور بھارت کا دایاں بازو اس کی مدد کو پوری طرح تیار ہے۔ یوں چائنا کے خدشات نہرو دور سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اس وقت صرف آرمی چیف اور سیاستدانوں کا ایک گروپ نہرو پر بھاری پڑ رہے تھے۔ اب تو بھارت پوری طرح قوم پرستی میں ڈوبا ہوا ہے۔ نہرو کا بھارت کسی حد تک غیر جانبدار تھا، مگر مودی کا بھارت تو امریکہ کی پوری طرح گرفت میں ہے۔ ہمسایہ ملکوں میں بیٹھ کر چین کا گھیرا کرنے والی امریکی پالیسی 2 قدم آگے بڑھ گئی ہے۔ اب امریکہ ہانگ کانگ میں علیحدگی پسندگی کو کھلے عام ہوا دے رہا ہے اور تائیوان کو آزاد ملک کے طور پر عالمی اداروں کی رکنیت دلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ تائیوان میں سرخ لکیر کو عبور کرنے کی غلطی نہ کرے۔ تائیوان چائنا میں ضم ہو کر رہے گا۔ مسجد نبوی کل سے نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے، تاہم نمازوں کی ادائیگی حرم کے نئے توسیع حصے اور بیرونی صحن میں ہوگی۔ حرم شریف کا پرانا حصہ اور روضہ مبارک زائرین کے لیے بند رہے گا۔ مسجد نبوی انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم کے نئے حصے کے علاوہ بیرونی صحن سے قالین ہٹا لیے جائیں گے۔ نماز فرش پر ادا کی جائے گی۔ صرف 40% نمازیوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ باقی افراد بیرونی صحنوں میں سماجی فاصلہ رکھ کر نماز ادا کریں گے۔ جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمان نے کہا ہے کہ مسجد نبوی حفاظتی تدابیر کے ساتھ مرحلہ وار کھول دی جائیں گی۔ مکہ مکرمہ کے سوا سعودی عرب کے تمام شہروں اور قصبوں میں مساجد نماز با جماعت کے لیے اتوار سے کھول دی گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 726 نئے مریضوں اور 2 اموات کی نشاندہی کی ہے۔ اب متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 33,896 ہو گئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 262 ہو چکی ہے، جبکہ اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے کہا ہے کہ کورونا کی وبا جلد ختم ہونے والی نہیں، ہمیں نیا طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا۔ ہم ایک نئے مرحلے میں رہ رہے ہیں اور ہمیں کورونا کا شکار ہونے کے خطرے کے امکانات کو محدود کرنے کے لیے پیش کی حفاظتی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا سماجی فاصلہ اختیار کر کے باقاعدہ صفائی کے ذریعے اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک پہن کر کیا جا سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ترجمان کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں زیادہ تر ایسے افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں جو پہلے سے مختلف متعدی امراض میں مبتلا تھے۔ دوستو، کورونا کی ویکسین کے حوالے سے چیم گوئیاں اور مختلف دعوے اپنے عروج پر ہیں۔ بی بی سی لکھتا ہے کہ ہم نے حال ہی میں کیے گئے چند ایسے دعووں کے حوالوں سے حقائق جاننے کی کوشش کی ہے کہ مائکرو چپ کے بارے میں افواہیں کیا ہے۔
اور یہ کیوں سچ نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم ایک ایسے دعوے کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا بھر میں خاصا مقبول ہوا ہے۔ اس دعوے کے مطابق کورونا کی عالمی وبا دراصل اس لیے پھیلائی گئی ہے تاکہ انسانوں میں مائکرو چپ نصب کی جا سکے اور یہ ٹریک ایبل ہوں گی، یعنی ان کی لوکیشن کا تعین کیا جا سکے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اس سب کے پیچھے مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کا ہاتھ ہے۔ تاہم ہمیں اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کے علاوہ جب ہم نے بل گیٹس سے ان کا موقف جانا تو انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ روس میں کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ نے اس ہفتے کہا کہ خفیہ طور پر انسانوں میں چپس نصب کی جائیں گی اور یہ کام شاید کچھ عرصے بعد لازمی قرار دی جانے والی کورونا کی ویکسین کے ذریعے کیا جائے۔ انہوں نے بل گیٹس کا نام تو نہیں لیا، لیکن دعویٰ کیا کہ بل گیٹس اور دیگر افراد کورونا کو لوگوں میں مائکرو چپ نصب کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ آیا آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے یا نہیں۔ یوگو نامی ادارے نے 1640 افراد کی رائے شماری میں پایا کہ 28% امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ بل گیٹس ویکسین کو لوگوں میں مائکرو چپ لگانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے حامیوں نے یہ تعداد 44% بتائی تھی۔ ان افواہوں نے مارچ میں اس وقت زور پکڑا جب بل گیٹس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہوں گے کہ کون صحت یاب ہو چکا ہے، کس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور کسے ویکسین دی جا چکی ہے، لیکن اس انٹرویو میں انہوں نے مائکرو چپ کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک مضمون میں گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ سے ہونے والی ایک تحقیق کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ٹیکنالوجی مائکرو چپ نہیں ہے بلکہ کوئی ٹیٹو کی طرح ہے، تاہم اسے لوگوں کو ٹریک نہیں کیا جا سکے گا اور نہ ہی ڈیٹا بیس میں کوئی ذاتی معلومات درج کی جائیں گی، بلکہ یہ ڈیجیٹل سرٹیفکیشن کا حوالہ محفوظ انداز میں گھر پر ٹیسٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے ایک اوپن سورس ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنانے کی کوششوں کی جانب اشارہ ہے۔ دوستو، معروف مفکر بکرات کا قول ہے کہ بیماری کا علاج سب سے پہلے غذا سے کرنا چاہیے، اور پچھلے 50 برس سے ہونے والی تحقیقات نے بکرات کی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مناسب غذا کے استعمال سے متعدد مہلک امراض جن میں دل کی بیماریاں بھی شامل ہیں سے یقینی تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ آج دنیا بھر میں دل کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے ہونے والا اضافہ انتہائی تشویشناک ہے، جس کی بنیادی وجوہات میں آرام دہ طرز زندگی اور ناقص خوراک شامل ہیں۔ دل کا مرض جان لیوا اور ان کا علاج بہت مہنگا ہے، لیکن سادہ غذا، زیادہ پھل اور سبزیوں کے ذریعے کافی حد تک بلکہ بہت حد تک ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دہی کا استعمال مسوڑوں کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے اور مسوڑوں کی بیماری سے امراض قلب کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ جاپانی ماہرین نے 1000 ایسے بالغ افراد پر تحقیق کی جو دودھ یا اس سے بنی چیزیں مثلا دہی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ نتائج کے مطابق ایسے افراد میں مسوڑوں کی بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ دودھ اور دہی میں شامل اجزاء منہ میں جنم لینے والے دشمن بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کشمش یا کشمش میں پایا جانے والا اینٹی ٹاکسائڈ ایسے بیکٹیریا کو بڑھنے سے روکتا ہے جو مسوڑوں کے امراض کو جنم دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا 50% لوگ امراض قلب کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایک بیماری کے خلاف جیت دوسری کو حاوی ہونے سے روک دیتی ہے۔ متعدد تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ اناج کا استعمال کرنے والے لوگوں میں امراض قلب پیدا ہونے کے خدشات ان لوگوں کی نسبت بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اناج میں اینٹی ٹاکسائڈ، فیٹوسٹروجنز اور فیٹوسٹرولر جیسے مادے ہوتے ہیں جو امراض قلب سے بچاؤ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ نیوٹریشن جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق پکائے ہوئے لوبیا کا روزانہ آدھا کپ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کیے رکھتا ہے۔ ہفتہ میں 1 یا 2 بار باقاعدگی سے مچھلی کھانے سے امراض قلب کے خدشات میں 30% تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مچھلی میں پائے جانے والے اومیگا 3 نامی پروٹین کے باعث خون کی روانی میں بہتری آتی ہے، جس سے نہ صرف امراض قلب بلکہ بلڈ پریشر کے خطرات بھی بہت ہی کم ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان غذاؤں کے علاوہ بادام، چاکلیٹ، ٹماٹر، سیب، انار، کیلا، مکئی کے بھنے ہوئے دانے یعنی پاپ کارن اور سبز چائے کے مناسب استعمال سے بھی امراض قلب سے بچا جا سکتا ہے۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔